دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں کبیرہ گناہ ہے بیٹیوں کا قتل، یہ کبیرہ گناہ ہے، بیٹیوں کا قتل یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہوگا اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا، وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بیٹی کے قاتل کو کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے اللہ نے کم و بیش 7 قسمیں اٹھائی، پھر فرمایا کہ اس دن جس دن بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا، کئی قسمیں اٹھا کر کے خدا فرماتا ہے، کئی قسمیں اٹھا کر کے خدا فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اس بیٹی سے تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا۔ دھیان سے سنیں، میری مائیں اور بہنیں بھی تو ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ پوچھا جائے گا اس لڑکی سے، اس بچی سے تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، کیوں قتل؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ بیٹی سے پوچھے گا، قرآن کی آیت، تجھے کیوں، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، تجھے قتل کس جرم کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ حیرت ہے جس نے قتل کیا اس سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے کیوں قتل کیا، قاتل سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تو نے کیوں قتل کیا، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ قاتل سے نہیں بلکہ مقتول سے پوچھے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اس کی اللہ شرابی سے پوچھے گا تو نے شراب کیوں پیا، جواری سے پوچھے گا تو نے جوا کیوں کھیلا، زانی سے پوچھے گا تو نے زنا کیوں کیا، لیکن بیٹی کے قاتل سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا، بلکہ بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، کس جرم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس جرم کا سوال کرنے کا، اس جرم کا سوال اس سے جس نے قتل کیا بیٹی کو، اس کو بھی پسند نہیں کرے، اس لیے کہ جس سے جتنی دیر تک پوچھا جاتا ہے اس کی طرف توجہ تو رہتی ہے، جس سے جتنی دیر پوچھا جاتا ہے توجہ تو رہتی ہے نا۔ تو قدرت بیٹی کے قاتل سے اتنی دشمنی کرتی ہے، قدرت مشیت کو بیٹی کے قاتل سے اتنی دشمنی، اتنی نفرت ہے مشیت کو کہ اللہ اس سے سوال بھی کرنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ بیٹی سے پوچھے گا اس کی کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا، کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ جب یہ آیت آتی ہے تو میری قوم سراسری طور پہ پڑھ کر کے گزر جاتی ہے، ہاں یہ سوال تو کفار مکہ سے کی بیٹیوں سے ہوگا جنہیں زندہ دفن کیا گیا تھا، کہ ان سے ہوگا، ہمیں تو نہیں ہوگا، ہماری بیٹیوں سے تو نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹیوں کو اسی وقت دفن کیا جا رہا تھا، آج بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہاسپٹل جا کر کے اس کا جائزہ لو، اللہ اکبر، الٹرا ساؤنڈ والوں کے پاس جا کر کے تحقیق کرو، سونوگرافی والوں کے پاس جا کے تحقیق کرو۔ مکے کے کافروں کے اندر تو کچھ نہ کچھ ہمدردی تھی بیٹیوں کے لیے، وہ تو بیٹیوں کو کم سے کم 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر کے اس کو پیدا ہونے کا حق دیتے تھے، چند سانسیں لینے کا حق دیتے تھے۔ ہاں ان کے یہاں کبھی بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، کبھی پہاڑوں سے لے جا کر کے پھینکی جاتی تھی، کبھی ہاتھ سے ذبح کر دی جاتی تھی، لیکن وہ ترقی یافتہ دور کے درندے انسان، وہ دور جو آج سے 1500 سال پرانا دور تھا، اس دور میں تو کم سے کم بیٹی کو چند سانس، 1 سانس، 2 سانس، 3 سانس لینے کی مہلت دی جاتی تھی۔ ترقی یافتہ دور کے اس وحشی انسان نے، ترقی یافتہ دور کے اس درندے انسان نے جتنی مکے کے کافروں نے سانس لینے کی بیٹی کو مہلت دی تھی، اتنی بھی مہلت اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا۔ ہاں اچھی طرح تمہیں پتا ہے، غربت کے خوف سے، داماد کے خوف سے، بیٹی کے جہیز جمع کرنے کے خوف سے پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ اور سونوگرافی کے ذریعے بیٹی کو دیکھ کر چمچوں سے، کانٹوں سے، چھریوں سے اندر ہی قتل کرنے والے قاتلوں، قیامت کے دن جب وہ بچی پکار کر کہے گی میرے ان ظالم ماں باپ سے پوچھ کہ میں نے کیا جرم کیا تھا، میں نے جرم کیا کیا تھا۔ تمہیں بیٹوں سے پیار ہے، بیٹیوں سے نہیں، تمہیں بیٹوں سے پیار ہے، بیٹیوں سے نہیں۔
کیونکہ تم سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہو، اس لیے تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی ہے. تم فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزار رہے ہو، اس لیے تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی. بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، شاید بہویں تم سے اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ تم نے بیٹیوں سے نفرت کی ہے. بڑھاپے میں بیٹے تمہارے ساتھ اس لیے غداری کر رہے ہیں کہ تم نے بیٹیوں سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہے. تم تصویر میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا. پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک مسلمان بیٹی سے پیار کرتا تھا، ایک کیس مجھے بتا دو کہ بہو نے گھر سے نکالا ہو، تم بیٹیوں کے دشمن بن گئے، اللہ نے تمہاری بہووں کو تمہارا دشمن بنا دیا. یاد رکھو، تم سیریل دیکھ کر بیٹیوں کے دشمن بنے. آؤ میں تمہیں بتاؤں بیٹی کون ہے. بیٹی وہ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. بیٹی کون ہے جسے عائشہ کہتے ہیں. بیٹی کون ہے جسے حفصہ کہتے ہیں. بیٹی کون ہے جسے زینب بنت علی کہتے ہیں. ہاں جس وقت ہمیں یہ بیٹیاں یاد آتی ہے، اس وقت ہمیں بیٹی کا باپ ہونے پہ ناز ہونے لگتا ہے. اس لیے کہ بیٹا تو وہ تھا بڑا شان والا جو کربلا میں شہید ہو کر کے جنت چلا گیا، لیکن اللہ سفر کو آدھا چھوڑ کر امتحان کے لیے بیٹے جنت چلے گئے، مگر وہ علی کی بیٹی تھی جو مدینے سے قافلہ لے کر نکلی اور مدینے تک پہنچا کر کے اسی کو بیٹی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زینب ہے، زینب ہمارے مذہب میں بیٹی زینب ہے. ہاں جب کوفہ کے دربار میں اہل بیت کی وکالت کرنے والا کوئی مرد نہیں بچا، اس وقت علی کی بیٹی نے وہ خطبہ دیا کہ آج تک کوفہ کے در و دیوار خاموش. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. میں بیٹی کے قتل کو کیسے گوارا کر لوں، کیونکہ بیٹی زینب کا نام. میرے گھر کوئی زینب نہیں ہو سکتی، کنیزے زینب تو آ سکتی. جس کو پیٹ میں تم قتل کر رہے ہو سکتا ہے تیرے پیٹوں کے جانے کے بعد سالار قافلہ کوئی زینب ہو. سالار قافلہ کوئی زینب ہو. اور پھر جب بیٹی کو ہم سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کی شکل میں دیکھتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا بیٹیوں کا باپ ہونا عیب نہیں، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا. اور پھر اپنی بیٹی کی وہ عزت بڑھائی. اماں عائشہ کہتی ہے، اماں جان عائشہ کہتی ہے، میں نے بار بار دیکھا، ایک دن کا معمول نہیں تھا، بار بار دیکھا. جب آئی تب دیکھا. صرف خوشی کی بات نہیں تھی، غموں کے ماحول میں بھی، امن کی بات نہیں تھی، جنگ کے ماحول میں بھی. ہمیشہ دیکھا جب سیدہ فاطمہ آتی، دھیان دینا، حدیث پاک کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں، توجہ دینا. ایک طرف سیدہ فاطمہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف بیٹی کی عظمت بھی تو دیکھو. اس لیے کہ بیٹی ہے نا سیدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری. حضور کے پاس آتی، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. اس روایت کو اماں عائشہ بیان کرے. کون اماں عائشہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا. سبحان اللہ. جو مفتی 4 ملت ہو، صحابہ جن سے مسئلے پوچھتے ہوں، صحابہ جن کے فتوے کو حتمی مانتے ہوں، وہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ. ہماری امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پیشانی چومتے اور کہتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں. اور پھر اپنی جگہ بٹھاتے. یہ حدیث ہے. حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. دھیان دینا سنیو، یہ اپنی جگہ بٹھاتے آپ نے سمجھا نہیں. سمجھیں گے اس کو. آپ کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ مجھے دیکھ کر MLA کرسی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کرسی پر مجھے بٹھاتا ہے. میں وہ ہوں جب دارالفتہ میں جاتا ہوں تو مفتی صاحب اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں
اور مجھے اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. میرا اندازہ کرو میں کون ہوں کہ میرے لیے ایم ایل اے، ایم پی، بادشاہ، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، سید صاحب میرے لیے مسند چھوڑ دیتے ہیں. اب میری فضیلت کے لیے اتنا کافی. آپ یہ تکبر سے کہتے ہیں، غرور سے. اندازہ کر میں کون ہوں. میرے لیے مفتی نے مسند چھوڑی، سید نے مسند چھوڑی، ایم ایل اے نے، بادشاہوں نے مسند چھوڑی. میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے مسند چھوڑی تو مجھے پتا چلا تیرا علم کتنا ہے، تیرا تقوی کتنا ہے. لیکن اس فاطمہ کی عظمت کا اندازہ کون لگائے گا جس کے انبیاء نے اپنی مسند سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی جگہ چھوڑی، اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھایا. کیا شان ہے فاطمہ الزہرا ہے سید. اور پھر اس پر بیٹی کی عظمت بتا. بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کرنے والوں، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے بتا رہے بیٹی کا مقام کیا ہے. یہ اور بات ہے. لوگوں کو 1450 سال کے بعد بیٹی کی عظمت سمجھ میں آئی. میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر کے بتایا کہ بیٹی کو اسلام کتنی عزیز رکھتا ہے، بیٹی کو اسلام کتنی عزت دیتا ہے. آئیے اللہ اکبر. ابن جریر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. تمہیں بیٹی کانٹا لگتی ہے، کون کھلائے گا اسے، کون پلائے گا اسے، اس کے جہیز کا انتظام کون کرے گا. تو مرغی کو نہیں کھلا سکتا، تیری اوقات کیا ہے، تو بیٹی کو کیا کھلا سکتا ہے. ہر آنے والا اپنی روزی لے کر کے آتا ہے. اور سنو، بیٹے آتے ہیں تو اپنی روزی لاتے ہیں، بیٹیاں آتی ہے تو خدا کی مدد لے کر آتی ہے. اللہ پہ توکل نہیں تمہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں تمہیں. کیا مذہب کی بات کرتے ہو؟ چند رسموں کے ارد گرد چکر لگانے والوں، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے مذہب میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، جب تک وہ بیٹی اس گھر میں پرورش پاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول. سبحان اللہ. رحمت خدا اس دن تک اس کے گھر میں رہتی ہے جس دن تک کہ بیٹی کی پرورش ہوتی رہتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے بیٹوں کو بیٹی پہ ترجیح نہیں دیتا، بیٹیاں چاہے جتنی ہو برابری کا درجہ دیتا ہے، ترجیح نہیں. آج کل بیٹوں کی بڑی عزت ہے. مٹھائی آئے گی تو بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھا جائے گا. بیٹی کو تھوڑا سا دے کے لے بس. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے گھر 3 عدد بیٹیاں ہوں اور ایک ہی عدد بیٹا ہو تو عزت کس کی زیادہ رہے گی؟ جو ایک لوتا اسی کی نا. آقا فرماتے ہیں سفر سے آنا تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، ایک لوتا ہونے کے بعد بھی بیٹے کو مت دینا بلکہ پہلے بیٹی کو دینا. آقا فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل خوش کر دیا اس نے مجھ محمد کا دل خوش کر دیا. اللہ. حضور اپنی بیٹی کو ام ابیہا کہتے ہیں. حضور اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو ام ابیہا. جب میں اس لقب پہ غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. آج ہم بیٹیوں کہتے ہیں نا میری ماں میری ماں، بہت سارے خاندانوں میں بیٹی کو ماں کہتے ہیں. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو پیار سے ماں کہا ہے، ام ابیہا کہا ہے. اٹھا کر دیکھے سیرت کی کتابیں، پرانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھے، آقا اپنی بیٹیوں کہتے تھے کہ تو میری ماں جیسی. حضور علیہ السلام نے سیدہ کو ام ابیہا کہا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بیٹی کا جس نے دل دکھایا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا، اور جس نے بیٹی کا دل خوش کیا آقا فرماتے ہیں اس نے میرا دل خوش کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ بیٹے بھی ہو لیکن دونوں کو برابر رکھے، بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہ دے، برابر رکھے، دونوں اولاد ہے. جہاں سے بیٹا آیا ہے
वहीं से बेटी भी आई। बल्कि बाज बदबख्त तो जिहालत की वजह से इतनी नालायकी करते हैं, अगर 1 2 3 बेटी हो जाए तो बीवी को कहते हैं अब बेटा न हुआ तो तलाक देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। साइंस को पढ़ें आप। बेटी और बेटे मां की वजह से नहीं, बाप की वजह से। साइंस भी पढ़े। वैसे औलाद बाप की तकदीर से होती है, ये इस्लाम है। और साइंस कहती है कि औरत और मर्द में जो जरासीम की विलादत के, तो औरत को दोनों जरासीम एक्स और एक्स होते हैं, मर्द को जो जरासीम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। जब औरत के एक्स से मर्द के एक्स मिलते हैं तो बेटा पैदा होता है, और जब औरत के एक्स से मर्द के वाई मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है। बीवियों को तलाक की धमकी देने वालों, बेटी की बुनियाद पर, बेटी तो बीवी की बुनियाद पर पैदा ही नहीं हुई, उसके तो दोनों जरासीम एक्स है, वाई तो तेरे अंदर है, वाई तो तेरे अंदर है। उसका कसूर क्या है? अगर तेरे अंदर, तेरी तकदीर में बेटियां लिखी है, 1 नहीं 4 भी कर, फिर भी बेटी ही पैदा होगी। इसलिए कि बेटी और बेटे औरत की किस्मत से नहीं मिलते, बल्कि वो मर्द की किस्मत से मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि नसब मर्द की तरफ मंसूब होता है, नसब मर्द की तरफ मंसूब होता है, इसलिए औलाद मर्द की तकदीर की लिखी होती है। और साइंस भी कह रही है वहां तो दोनों एक्स है, एक्स और वाई तो तेरे अंदर है। उस गरीब का कसूर क्या है? बेटी होने पर तू जिसको तलाक की धमकी देता है। और सुन, बेटी के दुश्मन, बेटी के दुश्मन सुन, जिस दिन तुझे कोई पनाह नहीं देगा उस दिन तुझे तेरी बेटी पनाह देगी। क्योंकि फितरत के तकाज़े ये है कि बेटी सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है पूरी दुनिया में तो वो अपने बाप से प्यार करती है। ये बेटी की खुसूसियत है कि वो बाप से प्यार करती है। अब बाप को बेटी से कोई प्यार नहीं, बेटा अरे कहां से आता है बेटा? जहां से बेटी आती है वहीं से। बल्कि एक सूफी बुजुर्ग कहते हैं, जब किसी के यहां बेटा आता है तो मशीयत कहती है जा और अपने बाप की मदद कर। किसी के यहां बेटा आता है तो एक सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि बेटे को कहा जाता है जा और अपने बाप की मदद कर, मगर वो बेटा आकर के कभी मदद करता है, कभी धोखा भी देता है। लेकिन जब बेटी कुदरत भेजती है तो कहती है जा ताकि तेरे बाप की मदद मैं करूं, जा तेरे बाप की मदद मैं करूं। आपने बेटी को क्या समझ रखा? इमाम अली मकाम ने अपने नाना को बेटी से प्यार करते देखा, अपने बाबा को बेटी से प्यार करते देखा, खुद कैसे प्यार किया। 7 साला सकीना को जिंदगी की आखिरी शब तक बिस्तर पे नहीं अपने सीने पे सुलाते रहे। बेटियां सीने पे सुलाने की चीज है, तुम उसको पेट के अंदर चमचे से काटते हो। क्या जवाब दोगे अल्लाह की? तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे फेंक मारी जाएगी। और मर्द ही नहीं बल्कि आज तो औरतों को भी नफरत हो गई है, माओं को भी। जब पता चला कि बेटी है तो उसको कत्ल किया जाता है। मेरी बहन वो सीरियल देखने वाली मेरी बहन, जालिम बहन, अगर जो तू अपनी बेटी के साथ कर रही है तेरी मां ने भी तेरे साथ यही किया होता तो क्या तुझे वजूद नसीब होता? क्या तुझे वजूद नसीब होता? नहीं। बेटी कभी राबिया बसरी है, बेटी कभी नफीसा मिस्री है। इब्ने जरीर के हवाले से वो हदीस पढ़ने लगा था, बहुत तवील हो गई मेरी बात, में समेट रहा हूं बात को, कि जब बेटी पैदा होती है तो घर में फरिश्ते आते हैं और आने के बाद बेटी को अपने परों से ढांप लेते हैं। इस्लाम में बेटी का तसव्वुर, अपने परों से ढांपते किस है? बेटी को। और उसके बाद कहते हैं तेरा बाप खुशी करे तो वो नबी पाक से जन्नत में इतना करीब होगा जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। सुभान अल्लाह। इतना करीब होगा जन्नत में जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। और मेरे आका की हदीस भी, हदीस है, मरफू हदीस है कि जो अपनी बेटी का अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, ऐसा बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। किसी ने कहा आका अगर किसी की 3 बेटियां ना हो 2 हो तो? मेरे करीम आका ने कहा 2 पर भी ऐसे ही जन्नत मिलेगी। किसी ने कहा हुजूर अगर 1 ही हो तो? सरकार ने कहा कि 1 पर भी मिलेगी। जब यहां कोई पहुंचता है ना यूं जन्नत,
پیر صاحب کے پڑوس میں رہنے مل گیا تو کہتے ہیں میں مقدر کا سکندر ہوں کہ پیر کے پڑوس میں رہتا. ارے پڑوس تو بہت دور کی بات, میں نے حضرت کے ساتھ سفر کیا, میں اتنا مقدر کا سکندر ہوں. بیٹی پال بیٹی, نبی یہ پال, ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹی پال, سبحان نبی اللہ یہ پاک فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنے قریب ہوگا سبحان اللہ جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. کار میں نہیں, دنیا میں نہیں, بلکہ جنت میں. اور جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جس کو نبی کا پڑوس جنت میں یوں چاہیے تو خوش دلی کے ساتھ بیٹی کی پرورش کیا. سبحان اللہ میرے آقا تو سفر شروع کرتے بیٹی سے, بیٹی کے گھر سے سفر شروع کرتے, بیٹی کے گھر سے. اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے بیٹی کے گھر تشریف لاتے. قربان جائیں, اللہ اکبر. بات